السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو آور چینل ویب وی اکراس بارڈرز. میں ہوں وینس اور میں ہوں بیا. آج ہماری پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی خاص مہمان جو پچھلے 50 سالوں سے بھی زیادہ سے عمان میں سیٹل ہیں. سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی آپ نے ہمیشہ سے بہت اہم رول پلے کیا ہے، اور نہ کہ صرف ہماری یعنی پاکستانی کمیونٹی میں بلکہ پورے عمان میں آپ کافی زیادہ ویل نون اور فیمس ہیں. ہم آپ کو دل سے ویلکم کرتے ہیں. ارشد علی خان صاحب، السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. کہ سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیے کہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے بارے میں کہ آپ کا سفر کیسا رہا. میری اسٹوڈنٹ لائف کا سفر جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے ملتان سے. میں آپ کے ناظرین اور آپ کے ویورز کے لیے یہ بتا دوں کہ میں اردو تو بول رہا ہوں لیکن اردو میری مستعار زبان ہے. میں سرائکی اسپیکنگ ہوں، لیکن میں سب سے پہلے ان اساتذہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان بننے کے بعد ملتان میں سیٹل ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. انہوں نے میری اردو کی جو تعلیم ہے، میری اردو کی اصطلاحات، جو میری لینگویج ہے، اس کو بہت درست کیا. اس کے بعد وہیں پہ میرا کالج اور یونیورسٹی جو وہیں پہ سٹارٹ ہوا، اور میں نے اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن کیا. اس کے بعد پھر میں نے لاء کیا. تو اس طرح سے یہ تعلیم کا سفر میرا مکمل ہوا، اور میں پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلا گیا. اور وہاں سے پھر انگلینڈ سے مجھے ایک بینک ہوتا تھا، بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل، BCCI اسے کہتے تھے. یہ بینک بعد میں کسی وجہ سے 90s میں کلوز کر دیا گیا تھا، لیکن میں اسی میں عمان آیا. کائرو بھیجا تھا انہوں نے مجھے عربک زبان کی سیکھنے کے لیے. وہاں میں نے لینگویج کورس کیا، تو اسی لیے عربی زبان میں بولتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں اور لکھتا بھی ہوں. اور پھر میں 75 میں عمان آ گیا، مجھے ٹرانسفر کر دیا گیا. تو یہاں پہ بینکنگ اس وقت بنیاد بن رہی تھی بینکنگ کی. ہم عمان کا پہلا جو بینک تھا، عمانی بینک، وہ تھا نیشنل بینک آف عمان. وہ سبسڈری تھی BCCI کی، بٹ اٹ واز این انڈیپینڈنٹ بینک. اور BCCI کو ڈائریکٹ لائسنس ملا تھا. اور میں آپ سب کو ینگ جنریشن کے لیے یہ بتا دوں کہ اس وقت جو سینٹرل بینک نہیں تھا، اس کو مجلس نقد العمانی کہتے تھے. اس کو عربک میں کہتے ہیں عمان کرنسی بورڈ انگلش میں. تو وہاں سے لائسنس ایشو ہوتے تھے، اور اس کے ہیڈ تھے سید طارق بن تیمور، جو کہ موجودہ سلطان صاحب کے والد تھے. تو یہاں سے پھر عمان کا سفر شروع ہوا. عمان کو آپ نے اپنا گھر بنایا ہے، یہ بائی چوائس تھا، قسمت تھی، یا کہ اتفاق؟ ایسا تھا کہ یہ ایک بینک نیا بینک تھا، اور یہ بہت تیزی سے ترقی کر رہا تھا. اس کا بہت ہی ایگریسو ایکسپینشن پلان تھا. مڈل ایسٹ میں اس کا ریجنل آفس ابو دھابی میں تھا، اور پریکٹیکلی جو فنکشنل جو ہیڈ آفس تھا وہ لنڈن میں تھا. BCCI واز رجسٹرڈ ان لگزمبرگ فار ٹیکسیشن پرپز. جو آف شور کمپنیز بناتے ہیں آپ کو یورپ میں، وہ لگزمبرگ میں رجسٹر ہوا تھا، لیکن فنکشنلی اس کا جو ہیڈ آفس تھا آپریشنل، وہ لنڈن میں تھا. تو بہرحال مڈل ایسٹ میرا آپشن تھا کہ میں یہاں کام کروں، تو مجھے پھر یہاں ٹرانسفر کیا گیا. ہاں، تو بینک نے میری سروسز ٹرانسفر کی. تو میں ایز اے جاب سیکر عمان نہیں آیا. آلریڈی بینک میں یہاں پہ آپریشن تھا اور میں آیا. ہم بگننگ میں آ گئے آفیسرس. تو آج کی ینگ جنریشن میں اگر کوئی باہر موو ہونا چاہے یا سیٹل ہونا چاہے تو آپ ان کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیں، ہمارے وقت کے آنے میں اور آج کی جو ینگ جنریشن ہے ان کے آنے میں بہت فرق ہے. یہ تو اب ڈیجیٹل دور ہے. ایک ٹیلی فون کے آپ دنیا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. دنیا کی کس یونیورسٹی میں آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے، آپ کی فائنانشیل کیپیسٹی کیا ہے، آپ کا ایکڈیمک لیول کیا ہے، اور کس فیکلٹی میں آپ آگے پڑھنا چاہتے ہیں. تو آج تو مشرق سے مغرب سارے آپشن دنیا کی یونیورسٹیاں، کالجز اویلیبل ہیں، آپ کر سکتے ہیں. ہمارے وقت تو اتنا ریسرچ کا ایکسیس اویلیبل نہیں تھا. تو ہاں، آج کے لیے تو میں یہی ایڈوائز کروں گا کہ پہلے آپ خوب ریسرچ کریں. جو بھی ینگ جنریشن اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، اس کے بعد اپنے میرٹ کو چیک کریں.
کہ کچھ یونیورسٹی جو ہے انٹرنیشنلی وہ آپ کو اسکالرشپ آفر کرتی ہیں, کچھ پارشل اسکالرشپ آفر کرتی ہیں, اور ڈفرینٹ آپشنس ہیں اویلیبل انگلینڈ میں, یورپ میں, اور اس کے علاوہ ویسٹ میں, اور ایون آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں. تو پوری دنیا آج تو کھلی ہے, تو اٹس اے گلوبل ورلڈ ناؤ. اب ہم بات کریں گے تھوڑا سا اپنے ٹاپک کے اوپر, جو کہ ہے کرٹیسزم, یعنی کہ تنقید. آپ تنقید کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ تنقید کرنے والا اور جس پہ تنقید ہوتی ہے, ان دونوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, تنقید یا کرٹیسزم جو ہے یہ ہمیشہ سے, جب سے ہیومن سوسائٹی ڈیولپ ہوئی ہے, یہ انسانی فطرت کا حصہ رہا ہے. جی. اٹس اے پارٹ آف ہیومن نیچر. اب ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ کلچرل ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے, لوگوں کے قانون, ان کے جو کلچر ہیں اس میں بھی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. جی. یہ ارتقاء ہے, یہ ایوولوشن ہے. تو اس میں تنقید کبھی بھی کسی انسان کو اچھی نہیں لگتی. اب جو آپ کا ریلیونٹ سوال ہے کہ کون اس تنقید کو کیسے لیتا ہے, تو آج بھی دنیا میں جو بڑی, جن کو ڈیموکریٹک سوسائٹیز کہتے ہیں, تو جبکہ ڈیموکریٹک سوسائٹی کے سسٹم میں بھی یہی ہے کہ تنقید کی جائے تاکہ اصلاح کی جائے, کسی بہتری کی خاطر تنقید کی جائے. لیکن جیسے دنیا میں ایک ہوتا ہے اپوزیشن, ایک ہوتے جو گورنمنٹ میں لوگ ہوتے ہیں, فار اینڈ اگینسٹ یہ ڈیبیٹ رہتی ہے. قانون بھی پاس کرنے لگتے ہیں تو اس کے لیے بھی تنقید دونوں طرف سے ہوتی ہے. قانون بن جانے کے بعد بھی تنقید ہوتی ہے. لیکن اگر سوال کو چھوٹا کر لیا جائے تو وہ یہ ہے کہ عام زندگی میں جو تنقید ہے وہ کسی کو اچھی نہیں لگتی, لیکن جو صاحب عقل, صاحب فہم و فراست لوگ ہوتے ہیں تو وہ تنقید کو انالیسس کرتے ہیں کہ آیا اس میں کوئی پازیٹیو پہلو ہے اور اس کو آپ بہتر کر سکتے ہیں. تو اٹ از اے ویری کریٹو آسپیکٹ دا وے یو لک ایٹ اٹ. تو یس, عام طور پہ تو تنقید والا بندہ جو ہے اس کو آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے. عام آپ کی سوشل لائف میں, آپ کے دوستوں میں, آپ کے رشتہ داروں میں تنقید کرنے والے کو لوگ آئسولیٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں, یہ بندہ مجھ پہ کرٹیسائز کرتا ہے. بالکل, شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تنقید کیسے کی جا رہی ہے, اس سے فرق پڑتا ہو. آپ نے یہ بڑی اچھی بات کہی کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ تنقید کرنے میں جو زبان یا جو لینگویج اور جو آپ لہجہ استعمال کرتے ہیں وہ اوفینسو ہوتا ہے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس الفاظ کا افلاس نہیں ہے, if you are not bankrupt in your language and dictionary, then آپ بہت سخت بات بھی بہت اچھے لفظوں میں کر سکتے ہیں. تو وہ دوسری طرف اس کو وہ برا نہ لگے. وہ بڑا اچھا ایک شعر ہے کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم, خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم, انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو. میر انیس پرانے شاعر تھے, ان کا شعر ہے کہ آپ کو دوستوں کا, ان کی فیلنگ کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ وہ ایک کرسٹل کی طرح ہوتے ہیں, ان کو ٹھوکر نہ لگ جائے. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ایک تنقید ہے اصلاح کرنے کے لیے, تو آپ کے نزدیک ایک اچھی تنقید اور بیجا تنقید میں کیا فرق ہے؟ اچھا سوال ہے. ایک ہوتی ہے تنقید, ایک ہے بے جا تنقید, ایک ہے بے مناسب اور بغیر کسی ریسرچ کیے تنقید. اب جیسے ہمارے ملک میں, پاکستان میں, میں اب اپنی ایج گروپ کے حساب سے جب میں میڈیا کو دیکھتا ہوں یا آپ کے جو اینکر پرسن ہیں, کوئی تحقیق نہیں, آپ کو کوئی علم نہیں, زندگی میں لائبریری نہیں گئے, تاریخ نہیں پڑھی, اور سبجیکٹ آپ نے وہ لے لیا ہے کہ جس کے اوپر آپ کا کوئی مطالعہ نہیں, آپ کا کوئی نالج نہیں, اور آپ اس موضوع پہ بات کرنے بیٹھ گئے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس پہ آپ تنقید بھی کر رہے ہیں. کیونکہ جو آدمی آگے آپ کا سوال کا جواب دے رہا ہے وہ صاحب علم ہے, تو وہ پھر بے جا تنقید ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یس, سوال کرنا عیب نہیں ہے, لیکن سوال کے اندر ایک سبسٹنس ہونا چاہیے, اس کی سوال کی اس اندر ایک وزن ہونا چاہیے. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب آپ کسی بھی نئے کام کو شروع کرنے جاتے ہیں اور اگر اس کا آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں تو پہلے آپ کو ہمیشہ تنقید کو فیس کرنا پڑتا ہے, نہ کہ انکریجمنٹ.
تو کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ جب کسی بھی بارے میں بات کی جائے اور کوئی نیا کام، کوئی نیا آئیڈیا آپ کرنے لگیں تو اس میں پہلے لوگ آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں؟ اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ کبھی بھی جیسے آپ نے کہا کہ کریٹو کوئی کام کرنے جا رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک کریٹو کام ہے اور وہ ایک نئی جدت ہے، اس میں نئی ڈائمنشن ہے، تو یہ بات پہلے ذہن میں رکھیے کہ جس شخص سے آپ کسی دوست سے یا کسی سے سینئر سے آپ کنسلٹ کر رہے ہیں یا مشورہ کر رہے ہیں، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ مشاورت جس سے کر رہے ہیں اس کے علم کو آپ ضرور اسیس کریں۔ اب مثال کے طور پہ کوئی شخص کا کوئی ایکسپوجر ہی نہیں زندگی میں، انٹرنیشنلی ٹریول ہی نہیں کیا ہوا، اور آپ ایک ایسی یعنی ٹریول اینڈ ٹورزم کے سبجیکٹ پہ ان سے بات کرتے ہیں تو اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں کہ دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے، کہ آج ہوٹلوں میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو چابی نہیں کارڈ ملتا ہے، اور اس کارڈ ہی سے آپ لفٹ کے اس فلور تک جا سکتے ہیں جس میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، پھر وہی کارڈ آپ کو اپنے کمرے تک ایکسیس دیتا ہے۔ تو یہی علم کے مراحل ہیں، ہماری زندگی میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ کچھ جو ہے ہماری عمر میں لوگوں نے اپنے آپ کو وقت کے ساتھ اپ ڈیٹ کیا ہے اور کچھ نے نہیں کیا ہے، تو ان کے سامنے بات کریں گے جنہوں نے نہیں کیا تو وہ ابھی بھی ایک خاص شیلو وقت پہ رہ رہے ہیں، دے آر ناٹ ایکڈیمکلی ٹریولڈ فردر، انہوں نے سفر شروع ہی نہیں کیا، اور آپ کی جنریشن جو ہے وہ ماشاءاللہ اس سفر میں بہت آگے۔ تو مشاورت کرنے سے پہلے جن سے آپ مشورہ کریں کسی پروجیکٹ یا کسی آپ نئے کام کے بارے میں، تو ان کی بھی علمی حیثیت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ بھائی میں ان سے کروں یا میرا وقت ضائع ہوگا، ان کا بھی وقت ضائع ہوگا۔ آخر میں کوئی ایسا لائف لیسن یا پیغام آپ ہمارے ینگ جنریشنز کو دینا چاہیں؟ ہاں، ینگ جنریشن کے لیے خاص طور پہ میں اوور آل لمبی بات ہے لیکن اپنی کمیونٹی کے لیے خاص طور پہ اپنی جو آپ کی جنریشن کے لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت دوبارہ بلکہ بہت شدید ضرورت ہے کہ ہمارے جو سوشل بیہیویئر ہے نا، معاشرتی رویے، اور وہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اس میں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ ہم عمان میں رہتے ہیں، تو عمان میں رہتے ہوئے ہمیں یہاں کے قانون کی آگہی ہونی چاہیے۔ میں ہمیشہ اس بات پہ بہت ایمفیسس کرتا ہوں کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں، آپ کی روزی روٹی یہاں پہ ہے، آپ اپنے بچوں کو یہاں پال رہے ہیں، تو وی شوڈ ریسپیکٹ دا لا آف دا کنٹری، اینڈ not only respect the law of the country, we should know the legal, if not totally knowledge of law, لیکن basics جو do and don't ہے وہ پتہ ہونے چاہیے ہمیں، کہ ہم کوئی ایسا جو کام نہ کریں جو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو جو میں عام طور پہ اپنے مختلف گروپوں میں دیکھتا رہتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں 2 دفعہ عمان میں چیف الیکشن کمشنر رہا ہوں، میں نے اپنی سوشل کلب کے وہ انتخابات کرائے ہیں، ان کو میں نے خود کنڈکٹ کیا ہے، اور یہ میری آبزرویشن ہے اوور دی ایئرس کہ ہمیں بڑی شدید ضرورت ہے کہ گاہے بگاہے ہماری کمیونٹی کے کچھ سیمینار ہوں جس میں ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور سوشل بیہیویئر پہ لوگوں کو آگاہ کریں، کیونکہ زیادہ تر ہمارا طبقہ جو ہے وہ رورل بیک گراؤنڈ کے آئے ہوئے ہیں، اربن بیک گراؤنڈ کے نہیں ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ وہ نہیں وہ باتیں جانتے ہیں، تو اس میں کبھی کبھی وہ بہت بڑی شدید غلطیاں کرتے ہیں، ایون بات چیت میں، گروپوں میں، میسج لکھنے میں۔ جی بالکل، آئی تھنک پاکستانی کمیونٹی کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی کمیونٹی میں بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی، بلکہ شدید ضرورت ہے، اور بلکہ ایسا نہ ہونے سے اس کے نقصانات بھی پاکستانی کمیونٹی کو ہوئے ہیں۔ میں کوئی مخصوص کسی ایک موضوع پہ اشارہ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یس، آپ کا یہ سوال بڑا آج کل کے حساب سے ریلیونٹ بھی ہے، پرٹیننٹ بھی ہے، کہ ہمیں اپنی سوسائٹی یا اپنا جو ہم جتنے لوگ یہاں بستے ہیں، تقریباً ہم لوگ 3.5-4 لاکھ کے قریب لوگ ہیں ٹوٹل پاکستانی کمیونٹی، اس کی بڑی شدید ضرورت ہے کہ ہمارے اس کے اوپر لیکچر ہوں، ہمارے لوگوں کو بتایا جائے کہ سوشل بیہیویئرز میں ہم اگر پبلک پلیس پہ گئے ہوئے ہیں تو ہمارا لباس، ہماری گفتگو، ہمارا جو چلنا پھرنا ہے وہ لگے کہ ہم ایک مہذب قوم کے لوگ ہیں۔ یہ بات بڑی ضروری ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے ویورز کو آپ سے آج سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہوگا۔
انشاءاللہ یہاں کے جو لوکل لیگل ٹرمز اینڈ میٹرز ہیں اس پہ ہم آپ سے ایک بار ڈیٹیل سے بیٹھیں گے اور ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائیں گے اونلی آن دیٹ ٹاپک. یو آر موسٹ ویلکم. بیکاز آئی تھنک یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس پہ ہمیں ڈیٹیل سے بات کرنی ہوگی. آئی ول بی ویری پلیز. بہت اچھی بات ہے, ضرور کریے. چلیے, تھینک یو سو مچ. سی یو انشاءاللہ ان آور نیکسٹ ویڈیو.